الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: استعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. حمد اور ثنا کبریائی اور بڑائی لائق اور زیبا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کو، جس نے ہم کو ایمان والی زندگی عطا فرمائی اور اس کے بعد مزید کچھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور ہماری مہلت عمر کو دراز فرمایا. بغیر ستونوں کے ہمارے اوپر آسمان جیسی چھت قائم کی. اور اس کے اندر چمکدار ستارے قائم کیے. سورج کو ہماری روشنی اور چاند کو حساب لگانے کے لیے پیدا فرمایا. زمین کو ہمارا مسکن بنایا اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا. ہم اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم. اس کے بعد درود اور سلام ہو کائنات کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے. انہوں نے بنی نوع انسانوں کی ہدایت، فلاح اور بہبود کے لیے تمام تر مشکلات کو جھیلتے ہوئے دین کو پورا بنی نوع انسان اور اپنے صحابہ کے حوالے کیا. آج اس جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقاطعات ہیں. ان کا معنی اور مفہوم اللہ رب العالمین بہتر جانتا. اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ذرے کے برابر شک نہیں. نہ اس کے حروف میں، نہ اس کے زیر و زبر میں کوئی شک ہے، نہ اس کے احکامات میں کوئی شک ہے، نہ اس کی آیات میں کوئی شک ہے، بلکہ کسی بھی طرح سے اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ذرے برابر شک نہیں. اور جو شک کرے گا، جو اس کتاب میں شک کرے گا، جو اس کتاب میں کیڑے نکالے گا، جو اس کتاب کو اپنی منمانی مرضی کی تفسیر اور تعریف کرے گا، تو اس
کے ایمان کو خطرہ رہا، اس کے معنی بھی لا رہے تھے، اس کا مفہوم بھی لا رہے تھے، اس کے احکامات بھی لا رہے تھے، اس کے حروف بھی لا رہے تھے، اس کا زیر زبر تجدید تمام کے تمام لا رہا ہے کہ کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش اس میں نہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت بتانے کے بعد مختصر مگر جامع ذالک الکتاب لا ریب، پوری کتاب فرمان اور حکم اسی پر بتا دیا کہ سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ دنیا کے کسی کتاب لکھنے والے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں کہ کسی بھی مسئلے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فیہ ھدی للمتقین، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اور وہ اللہ سے ڈرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتا دیا، کیا ہمیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بنا شک و شبہ کی کتاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اس کتاب کی اہمیت اور خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کو نازل کیا ہے، یہ نازل کی گئی ہے کس کی طرف سے؟ من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو تمام مخلوق کا معبود برحق ہے۔ یہ کتاب اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس میں جو بھی واقعات بیان کیے گئے ان کے برحق ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے تمام انسان کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہاں کا بتایا گیا ھدی للمتقین، جو چاہتا ہو ہدایت، جو اس کتاب سے ہدایت طلب کرتا ہو، جو اس کتاب کے نزدیک جاتا ہو، ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں اب یہ ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ آغاز ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، اس کے تمام احکامات پر بھی ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی الوہیت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان تمام کو سچے دل سے مانتے ہیں، دل سے ان کی تصدیق کرتے ہیں، زبان سے ان کا اقرار کرتے ہیں، اور عمل سے اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے تمام امور پر، جنت پر ایمان لاتے ہیں، جہنم پر ایمان لاتے ہیں، حشر پر ایمان لاتے ہیں، قبر کے عذاب پر ایمان لاتے ہیں، مرنے پر ایمان لاتے ہیں، تمام غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کی خبر نہیں، جن کو دیکھا نہیں، بن دیکھے ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، سچے دل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، پہلا کیا ہے؟ ایمان، بغیب پر ایمان لانا۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں ترتیب سے۔ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، ترتیب سے بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ یہ ھدی للمتقین کیسے ہوتا ہے۔ ھدی للمتقین کی پہلی خوبی، پہلی خوبصورتی، پہلی
پہلی خاصیت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ دن دیکھ کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، دوسری کیا گئی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں جماعت کے ساتھ، اس کے ارکان رکوع اور سجدے کو درستگی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کا قیام درستگی کے ساتھ کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان کی جماعت چھوٹنے نہ پائے، اور پھر جب نماز کو قائم کرتے ہیں اس کے رکوع اور سجدوں کو بہترین انداز میں ادا کرتے ہیں، اس کے اندر قرآن کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اس کے اندر جو اللہ سے مانگتے ہیں توجہ سے مانگتے ہیں، اس کے اندر جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز میں چوری نہیں کرتے، نماز کو خراب برباد نہیں کرتے، نماز کو ضائع نہیں کرتے، اور گوے کی طرح ٹھونے نہیں مارتے، بلکہ نماز اس طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سے رکوع کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور جس طرح سے قیام اور اس کے اندر کے تمام ارکان، اس کے تمام مستحبات، اس کے تمام جو معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، یہ ہدی للمتقین، یہ ہدی للمتقین کون ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہدی للمتقین جو ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ ان کی پہلی صفت کیا بتائیے الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے وقتوں میں پڑھتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت کو برباد نہیں کرتے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی طرح پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی، ہدی للمتقین۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے، پہلا ایمان، دوسرا نماز، اور تیسرا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا ہے، رزق، مال کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، زمین کی صورت میں، گلے کی صورت میں، جس بھی صورت میں مما رزقناہم ينفقون، جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اس کا احکامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیے، اس کے تمام احکامات ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور اس انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے اسلام، اور یہ اسلام کی مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا، یہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو، اپنی کمائی کو، اپنے حلال مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ہمیں دنیا کے فائدے بھی عطا کر دیتا ہے اور آخرت کے فائدوں سے بھی نوازتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ میں زکات کا حکم بھی دیا ہے، وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور نمازی کے لیے ضروری ہے الذین یؤمنون بالغیب ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب، یہ فوراً بعد یقیمون الصلاۃ، اور اس نمازی کے لیے ساتھ میں کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں،
اسیروں پر خرچ کرتے ہیں جو قیدی ہوتے ہیں، بلا وجہ جن کو قید کیا جاتا ہے، بلا وجہ جن کو قید کیا جاتا ہے، جو جرم بے گناہی کی سزائیں بھگت رہے ہوتے ہیں، ان کو قیدوں سے چھڑوانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف میں یہ مصارف بھی ہیں، مساکین، محتاجوں، اسیروں، مصیبت زدہ پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی احادیث کے حوالے سے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو وہ فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ صبح جب بندے اٹھتے ہوں اور آسمان سے فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے، ایک فرشتہ یہ خرچ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مما رزقناہم ينفقون، ایمان کے ساتھ جوڑ دیا اس کو ہدی للمتقین کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور قرآن کریم کی ابتدائی جو آیات ہیں، سورہ بقرہ دوسری سورت ہے قرآن کریم کی، اور اس کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس خرچ کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سمجھا رہے ہیں؟ بخاری کے حوالے سے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ، ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، خرچ کرنے والوں کو اس کا بدلہ دے، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی دے دے۔ اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے، وسعتیں پیدا ہوتی ہیں، مال میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یوں تو آپ کو لگتا ہے کہ لاکھ میں 2000 کم ہو گیا، یہ 1,98,000 ہو گیا، لیکن حقیقت میں یہ 98,000 نہیں ہے، اس 98,000 ہی کامیاب مال آپ کے پاس جائے۔ کیا فرماتا ہے فرشتہ؟ تو یہ کہتا کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جنہوں نے اسلام کے قلعہ اسلامی مدارس اسلامیہ پر خرچ کیا، جنہوں نے مساجد تعمیر کرنے پر خرچ کیا، جنہوں نے پانی پلانے پر خرچ کیا، جنہوں نے درخت لگوانے پر خرچ کیا، جنہوں نے یتیموں پر خرچ کیا، جنہوں نے مسکینوں پر خرچ کیا، جنہوں نے قرآن اور سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خرچ کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اے اللہ ان کو بدلہ عطا فرما دے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ فرشتے جب آتے ہیں وہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اور دوسرا کیا کہتا ہے؟ ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، دوسرا کہتا ہے اے اللہ، مال نہ خرچ کرنے والوں کو، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ برکت کیوں ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں برکت کیوں ہے؟ آپ کا مال بڑھتا کیوں ہے، گھٹتا کیوں نہیں ہے؟ ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کو اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ فرشتہ یہ نہیں کہتا کہ سر آخرت میں جنت دے دے، آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرما دے، نہ بلکہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو دے دے، بدلہ دے دے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کیا تو اس کے لیے کیا کر والے وکیل کے مال کو تلف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتا ہے اس کو اس کا بدلہ دے دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس وکیل کے مال کو تلف کر دے۔ اب مال برکت کس مال میں ہوگی؟ برکت اس مال میں ہوگی جس مال میں سے آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جس مال میں آپ نے وکیلی کی اس مال کے لیے کیا کہتا ہے فرشتہ؟ اے اللہ، اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے، برباد کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث مسلم کی ہے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ یہ مسلم میں ہے۔ یہ حدیث پہلی حدیث بخاری میں اور دوسری حدیث مسلم شریف میں۔ پہلی حدیث میں فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، اس کے مال کو بڑھا دے، اس کو بدلہ دے دے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ کے راستے کون کون سے؟ انفاق فی سبیل اللہ، جس مسجد میں آپ بیٹھ رہے ہیں مسجد تعمیر کرنا انفاق فی سبیل اللہ۔
جب آپ اسلامی ادارہ مسلمانوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے بندوبست کریں گے، اس میں جو خرچ کریں گے انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو راستہ آپ بنائیں گے انفاق فی سبیل اللہ ہے، جو پانی آپ پلائیں گے، پانی پلانے پر جو خرچ کریں گے انفاق فی سبیل اللہ ہے، مسکینوں پر جو آپ خرچ کریں گے انفاق فی سبیل اللہ ہے، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں، بیواؤں پر، مصیبت زدگان پر، اسیروں پر، جرم بے گناہی کی سزا بھگتنے والوں پر جو آپ خرچ کریں گے وہ کیا ہے؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اور اپنے اپنے مقام پر تمام یہ جو خرچ کرتے ہیں وہ اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع اور محل کے حساب سے لوگوں کو خرچ کرنے کا حکم دیتے اور تاکید فرماتے ہیں۔ ایک بار حضرت ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مطالبہ کرنے کے صحابہ سے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو آپ جانتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ جو مطالبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ رہے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کو پتا تھا اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور آپ جانتے ہیں آج بھی جنہوں نے اخلاص کے ساتھ زندگی میں ایک بار خرچ کر دیا، آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ دنیا میں موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کے نام سے آج بھی دنیا میں اکاؤنٹ موجود ہے۔ نیکی کی ایک مثال ایسی ہے کہ قیامت تک قائم رہے۔ ایک شعبہ قائم ہے سعودی عربیہ کے اندر، اس میں جو کمائی ہوتی ہے اس کا 50% آج بھی غریبوں مسکینوں محتاجوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی اس میں جو کمائی جو پروفٹ ہوتا ہے 50% آج بھی غریبوں مسکینوں اور محتاجوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو بندے خرچ کرتے ہیں وہ صرف نام آخرت میں نہیں کماتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا نام کوئی تاریخ کے ساتھ سے ملا نہیں سکتا۔ دوسری حدیث جو ہے وہ بھی مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو عفو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ اور دوسرا، جو آدمی عفو اور درگزر کر دے اس کے درجے کو، اس کے مقام کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ کبھی آدمی نہ سوچے کہ عفو اور درگزر کی وجہ سے میں شکست خوردہ ہو گیا، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا مقام اونچا ہو گیا اس آدمی کے سامنے جس کو میں نے معاف کر دیا، جس کے ساتھ میں نے درگزر کا معاملہ کیا، اس کے سامنے میرا مقام اور مرتبہ اونچا ہو گیا۔ اور پھر صرف اسی کے سامنے نہیں ہوا بلکہ دنیا والوں کے سامنے میرا مقام اور مرتبہ بلند ہو گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ سے بلند مرتبہ عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ سے بلند مرتبہ عطا فرماتا۔ توجہ، انکساری، عاجزی۔ کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم مالدار بڑے ہیں، ہم ٹھیکیدار بڑے ہیں، ہم جاؤ اور حشمت والے بڑے ہیں، ہم بڑے قبے قبیلے والے ہیں۔ نہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ تو مال خرچ کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا هُدًى لِلْمُتَّقِينَ کیسے ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ پہلی یہ 3 صفتیں جس نے پیدا ہو گئی وہ اگلے کسی بھی مرحلے کو ماننے کے لیے تیار اس میں نہیں رک سکتا، نیکی کے ان کاموں میں وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ لیکن پہلے سے امتحان ہو رہا ہے، پہلے آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے، غیر پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نماز جو 5 منٹ، یہ 7 منٹ کا جو ٹائم ہے 8 منٹ کا، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت بڑا کام ہے مگر الا علی الخاشعین،
खुशू खुजू अल्लाह से डरने वालों के लिए कोई ये बड़ा काम नहीं है। वरना नमाज का है, इन्नहा लकबीरतुन, इन्नहा लकबीरतुन, बहुत बड़ा काम है। शैतान रोकता है, सुबह नींद आती है जिस वक्त नमाज का टाइम होता है, शाम को सुस्ती छा जाती है, और मुनाफिक के लिए फजर और इशा की नमाज ही मौत होगी। इसीलिए क्या फरमाया, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। और यहां भी इम्तिहान के साथ क्या बताया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस-सलाह, नमाज को कायम करते हैं, वो मिम्मा रज़क़नाहुम, और अल्लाह ने जो उनको दिया, मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो भी अल्लाह ताला ने उनको अता किया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ये खर्च करने की अहमियत जो है ये बहुत बड़ी है, और ये अहमियत जो है ईमान के साथ जुड़ी है, हुदल लिल मुत्तकीन के साथ जुड़ी है। ये बता दिया गया कि हुदल लिल मुत्तकीन कैसे होते हैं। उनमें एक सिफत ये होती है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, मौके के हिसाब से खर्च करते हैं, देखते रहते हैं कि कहां जरूरत है। और इतना ही नहीं है, बल्कि ये जरूरी नहीं है कौन कितना खर्च करे, कौन कितना खर्च करे, इसकी रकम की तादाद क्या है, ना तोला ये जाता है इसका इखलास कितना अच्छा है। ये किस इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में एक खजूर खर्च कर रहा है, और अल्लाह जब उस खजूर को कबूल फरमा लेता है और बाएं हाथ में पकड़ता है और फिर उसको बढ़ाता है, उस खजूर को इतना बढ़ाता है, कयामत के दिन जब ये बंदा उस खजूर को देखेगा परेशान हो जाएगा कि अल्लाह मैंने तो इतना माल खर्च किया ही नहीं था, मैंने तो एक खजूर खर्च की थी। तो अल्लाह क्या फरमाता है, इस बंदे से फरमाएगा कि जाओ ये तुम नहीं, ये तुम्हारा ईमान, तुमने इखलास के साथ, इखलास का होना जरूरी है। अगर एक इंसान 1 करोड़ रुपया खर्च करता है लेकिन इखलास नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, तो यकीन मानिए उसका 1 करोड़ रुपया एक खजूर के बराबर भी नहीं है, बल्कि उससे भी गया गुजरा है। और जिसने इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए एक खजूर भी, पानी का एक गिलास भी खर्च किया, पानी के एक गिलास पर कोई कीमत नहीं लगती है, जिसने वो भी किसी प्यासे को पिला दिया, अल्लाह की कसम ये पानी उसके लिए शरबत बन जाएगा। और ये कौन सी शरबत, ये दुनिया की शरबत नहीं, ये बदबू वाली शरबत नहीं, ये खुद बनाई हुई शरबत नहीं, बल्कि जन्नत की शरबत होगी, अल्लाह की तरफ से तैयार करदा शरबत होगी। और जब आदमी पिएगा, तब उसको मालूम होगा कि वो तो न कभी उसके ज़हन में सोचा होगा, ना उसके वहम में कभी ये गुजरा होगा कि कभी मुझे ऐसी शरबत भी नसीब होगी। लेकिन ये कौन लोग होंगे, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इखलास के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वो खजूर का एक दाना ही खर्च करे लेकिन उसमें इखलास रहता है। और इखलास की बड़ी मिसालें आप देखेंगे कुतुब अहादीस में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर के आज तक चली आ रही हैं। और आज भी जिन लोगों ने इखलास के साथ 2 रुपए खर्च किए हैं, अल्लाह की कसम के इखलास की बुनियाद पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तामीर, इस्लाम के बड़े बड़े किले तामीर हो गए, बड़ी बड़ी मसाजिद तामीर हो गई, बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया और यूनिवर्सिटीज तक बन गई, जब उनने इखलास के साथ अपने 2 रुपए इसकी पैरी बनने में खर्च किए। आज भी जरूरत है आप लोगों को खर्च करने की, हम लोगों को खर्च करने की, क्योंकि जन्नत की तलब सबको है, जन्नत की चाहत सबको है, सब चाहते हैं कि हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। इसी तरह से जन्नत में दाखिला हासिल करने के लिए जरूरी है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस-सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कोशिश करें। इस सिलसिले में आपके यहाँ इदारा आपने कायम किया है दारुल फुरक़ान सलफ़िया के नाम से, उस इदारे को आपकी इमदाद की बहुत जरूरत है। उस इदारे को फलता फूलता देखने के लिए, कुरान और सुन्नत की आबियारी के लिए, कुरान की आबियारी के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी के लिए आपके माल को खर्च करने की उसको बहुत जरूरत है। अगर आप माल खर्च नहीं करेंगे तो आपने सुन लिया कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक फरिश्ता आता है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उसके लिए दुआ करता है, और दूसरा फरिश्ता आता है, वो कहता है कि अल्लाह इस बखील के माल को तलब कर दे, जाया और बर्बाद कर दे। लिहाजा
میری گزارش رہے گی آپ کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں یہاں اتوار شام کو مغرب کے بعد ایک میٹنگ رکھی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں شرکت کریں گے.